جتے سونے نے تلیاں لائیاں نے جتے سونے نے تلیاں لائیاں نے اس تھا برگی کوئی تھا نہیں ہے اس تھا برگی کوئی تھا نہیں ہے جڑی چمدی سی متھا میرے آقا دا جڑی چمدی سی متھا میرے آقا دا بولو 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 جڑی چمدی سی متھا میرے آقا دا اس ماں ورگی کوئی بولو 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 اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہے او جیڑی چمدی سی متھا میرے آقا دا ہائے جیڑی چمدی سی متھا میرے آقا دا جیڑی چمدی سی متھا آمنہ ورگی کوئی ماں نہیں ہے میرے نبی کی پیاری ماں حضرت آمنہ آپ فرماتی ہیں جب سے میرا لال محمد میرے بطن میں آیا میرا رنگ بدل گیا میرا روح بدل گیا میری صبحیں بدل گئیں میری راتیں بدل گئیں میرے دن بدل گئے میری شامیں بدل گئیں نبی کی امی وہ کہوں کر وہ کیسے فرماتی ہیں کہ میں جب پتھروں کے پاس سے گزرتی وہ بھی کہتے نبی دی امی سلام ہوئے میں جانوروں کے قریب سے گزرتی وہ بھی کہتے نبی کی ماں جی سلام ہو جائے میں سوتی ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی میری خواب میں آتا آ کر مجھے کہتا انکے قد حملت بسید الناس انکے قد حملت برحمت للعالمین انکے قد حملت باشرف الانبیاء والمرسلین انکے قد حملت انکے قد حملت انکے قد حملت بسید الناس آمنہ تمہیں مبارک ہو کہ تو نبیوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہے آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تو رحمت للعالمین کی ماں بننے والی ہے آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تو کل کائنات کے انسانوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہے سیدہ فرماتی ہیں لوگو اے میرے وہ دن کچھ یوں گزرے کہ ہر ماں کے دن ولادت کے جب قریب آتے ہیں اس کی پریشانیاں بڑھتی ہیں خوشیاں گھٹتی ہیں میرا معاملہ الٹ تھا میری خوشیاں بڑھ رہی تھی میری پریشانیوں میں کمی آ رہی تھی سیدہ فرماتی ہیں بس پھر یوں ہوا وہ دن آ گیا 12ویں رات سحری کا وقت گئے لیلۃ المیلاد کی بات کرنے لگا ہوں اور یہ لیلۃ المیلاد ولادت والی رات وہ رات ہے کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے یہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے کیونکہ لیلۃ القدر میں قرآن کی آیتیں آئیں لیلۃ المیلاد میں صاحب قرآن آیا میرے نبی کی ماں جی فرماتی ہیں کہ بس پھر میں نے دیکھا کہ میں نے اچانک دیکھا 2 چیزیں مجھے فکر میں ڈالی ہوئی تھیں نمبر 1 کہ میرے گھر میں چراغ نہیں تھا کہ جس کی روشنی مل سکے نمبر 2 کوئی ایسی خاتون نہیں تھی جو ایسے حالت میں مدد کے لیے ضروری ہوتی ہے یہ 2 چیزیں مجھے متفکر کیے ہوئے تھیں لیکن میں نے کیا دیکھا کہ رات کا پچھلا پہر ہوا اچانک میرے گھر میں روشنی ہی روشنی ہو گئی
میں نے اس روشنی میں دیکھا لمبے لمبے قدوں والی عورتیں اندر داخل ہوئیں، میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگیں، لمبے قدوں والی عورتیں اندر آئیں، میں حیران رہ گئی آنے والی ہو کون ہو؟ ایک کہنے لگی آمنہ میں حوا ہوں، دوسری کہنے لگی میں مریم، تیسری کہنے لگی میں ہاجرہ، آنے والی ہو کیوں آئی ہو؟ جواب دیا آمنہ تجھے مبارک دینے کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں پھر میں نے دیکھا جب عجب پرندے میرے کمرے میں داخل ہوئے، چونچوں میں موتی پکڑے ہوئے، لا کر میرے بستر پہ موتیوں کو بکھیرا، عجب پرندے آ رہے ہیں، پھڑ پھڑا رہے ہیں، عجب قسم کی خوشبوئیں آنے لگ گئیں، عجیب ہوائیں چلنے لگ گئیں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک حسین و محجوبی خاتون پر میری نظر پڑی، او تو کون ہے؟ تجھ جیسی سونی عورت تو میں نے زندگی میں کبھی دیکھی ہی نہیں ہے۔ جواب دیا آمنہ میں اس دنیا کی عورت نہیں ہوں، میں تو جنت کی حوروں کی ملکہ ہوں، رب نے مجھے اپنے یار کے استقبال کے لیے اور آپ کی خدمت کے لیے جنتوں سے روانہ فرمایا ہے۔ میرے نبی کی ماں جی فرماتی ہیں کہ بس پھر تھوڑی دیر گزری کہ میں نے کیا دیکھا، خرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا، ایسا نور عدالی قصور الشام جس نے ملک شام کے محل بھی روشن کر دیے۔ سیدہ فرماتی ہیں ہر ماں کی طرح میں نے بھی مڑ کے دیکھا کہ کیسا لال آیا ہے، کیسا بیٹا آیا ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں اور میں نے جب دیکھا فرأیتہ کان مکہولا مدہونا مختونا مغسولا مسرورا معطرا مطہرا کان ساجدا، میرے محمد کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، بالوں کو گویا تہ لگا ہوا ہے، مسرورن ناف کٹے ہوئے ہیں، مغسولن غسل دیے ہوئے ہیں، معطرن خوشبو لگے ہوئے ہیں، مطہرن پاک و صاف ہیں، کانا ساجدہ۔ ادھر محمد آئے، میں نے کیا دیکھا؟ آتے ہی سر سجدے میں ڈالا ہوا ہے، میرے کانوں میں آوازیں آئیں، اللہ کی تسبیح پڑی، پھر دعا مانگی، اللہم رب حبلی امتی امتی، او مولا میری امت میری امت میری امت میری۔ ادھر میرے نبی نے سر سجدے میں رکھا ہے۔ میرے نبی کے دادا فرماتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ گر گیا ہے، پھر کعبہ دوبارہ بحال ہو گیا، سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میں نے غور کیا، میری حویلی کی جانب گرا تھا، مجھے محسوس ہوا کہ میری حویلی میں کچھ عجب ہو رہا ہے۔ میں دوڑا دوڑا حویلی کی طرف آیا، راستے میں کیا دیکھتا ہوں؟ عجب عجب مخلوق جا رہی ہے، میرے حویلی کے دروازے سے اندر ہو رہی ہے۔ میں دوڑے دوڑے دروازے پہ پہنچا، حسین صورت والا ایک چوکیدار نظر آیا، دربان نظر آیا، اس نے مجھے روک لیا، رک جاؤ اندر نہیں جا سکتے۔ میں پوچھتا ہوں کہ میں گھر کا مالک، مجھے کون ہو تم روکنے والے؟ جواب دیا مالک تو گھر کے تم ہو، پر جو تمہارے گھر میں آیا ہے وہ رب کا یار ہے، رب کا حبیب ہے۔ اللہ نے آسمانی مخلوق کو ان کے استقبال و دیدار کے لیے بھیجا ہے۔ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں جاؤں دروازے پیٹوں، لوگوں کو نکالوں، انہیں بتاؤں دیکھو دیکھو میرے گھر میں کون آیا ہے، دیکھو دیکھو میرے گھر میں کس کی آمد ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں ادھر میں باہر نکلا، میری زبان بولنے سے گنگ گئی، خاموش ہو گئے۔ کسی نے اس پہ نکتہ مارا، کہنے لگا تکو عبد المطلب دی زبان بھی رب نے بند کر چھٹی کہ میلاد نہیں سنانا۔ میں کہ اب بالکل اللہ نے بند کر چھٹی۔ عبد المطلب کس نو سناون لگے ہو؟ اے تے سارے مشرک بیٹھے ہوئے نے، میلاد مشرکاں نو نہیں سنانا، میلاد تے عاشقاں نو سنایا جاندا ہے۔